اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قروۃ الوثقیٰ میں یہ مسئلہ ذکر ہوا مسئلہ ذکر اور شده تصریح ہے، ایشون تصریح اور کرده اس میں ہر که شخص باید از کو یک اپنے مرجع مرجع تقلید تقلید طرف رجوع کرد کرنی چاہیے. و غالبا هم فقهایی که اگه نظر مخالف دارن حاشیه میکنن حاشیه نکردن. البتہ ایک اور مسئلہ بله عروہ میں موجود ہے. باز یه مسئله دیگه تو عروه هست و اون اینه اگر چند تا مرجع تقلید هستن کہ اگر که کئی اعلم مرجع تقلید بینشون ہوں اور اس میں کوئی نیست، عالم نہ ہو، نه اینکه اعلم هست بینشون یا ممکنه باشه، لیکن تساوی ہوں نه اگر علمیت میں، تساوی در علمیت تو ان میں سے دارن وقت میتونه آها تو در یہ کر یک سکتا ہے از یکی انسان از کہ اینا در کسی مسائل کسی صلات کا تقلید کنه، از مثلا یکشون در مسائل صوم مثلا اشکال نداره مع تساوی اگر در علم کا علم. انہیں برابر ہو تو پھر انسان کسی ایک باب میں کسی کی نه تقلید، کسی ایک دوسرے باب میں کسی اور کی تقلید کر سکتا ہے. یه وقت اعلمی هست یه وقت نمیدونه اعلم هست یا نیست، این دو سه در صورت سیوم که ایک یہ میدونه کہ معلوم ہے کہ کوئی اعلم عالم ہے تو نیست، پھر عالم کی تقلید کرے گا، یہ کہ معلوم نہیں ہے یا کہ کون میدونه عالم ہے تو پھر اس میں تساوی کسی در ایک کی تقلید علمیت کرے گا. در اور اونجا اگر معلوم ہے کہ ایشون سب فرموده برابر غالبا ہیں هم تو پھر فقها یہ پذیرفتن کر سکتا ہے کہ که تعدد تقلید کرے، میتونه یعنی کسی تعدد مرجع مسئلے میں. داشته باشه. البتہ اس میں بعض نے علماء نے اعتراض اونم کیا ہے، باز حاشیہ لگایا کہ یه انہوں نے عده قبول نہیں کیا حاشیه اس کو. کردن شرط کردن که موجب یک علم اجمالی بر خلاف نشه. یعنی چطور؟ یعنی یه مرجع تقلید میگه که در فلان شرایط نماز شکسته هستی که میگه نماز تمومه، وقتی نماز ظهرش رو شکسته میخونه عصرش رو ایسا تموم، کوئی همچی اختلاف چیزی البتہ نہ ہو نباشه. کہ جس میں آپس میں جمع نہ ہو سکتا ہو، یعنی یہ کہہ رہا ہو کہ نماز ها پوری پڑھے، کہہ رہا ہے نماز همین، آدھی پڑھے. یعنی در به ما هو اگر یک عارضی نباشه مثل علم اجمالی و اینها، وقت بله لازم نمی مرجع واحد باشه. نه احتیاط واجب کی فتاوا بات نہیں ہے، چون احتیاط واجب احتیاط میں تو واجب دوسرے که سے میتونه به رجوع کر ہی دیگری سکتا ہے رجوع انسان. کنه، اون فتوے گیری کی بات ہو نداره. رہی ہے، یعنی فتوے میں اس طرح سے اختلاف نہ ہو کہ قابل جب نہ ہو یا قابل یہ مسئلہ بھی عروہ میں ہے. این عروه داره نه اورع بودن معین نیست. جو اونی که بحث کی محل جگہ ہے وہ بحث عالمیت ہے، اعلم یعنی بودنه. عالم کی ہوتے ہوئے کسی تقلید ہو سکتی ہے یا نہیں. بله آها لیکن بینہ یعنی بینه کوئی یکی از طرق کاشفه، گواہ یا اما اگر مثال کے طور شخص کے اوپر خودش اهل کوئی خبره دلیل، است، یہ پہنچنے کا ایک میدونه طریقہ این ہے، چیز مجتهده، میدونه حقیقت این تک پہنچنے کا اعلمه. ایک طریقہ ہے. بله همین یا همین یا بینه داشته باشه یا احراز به غیر بینه. اگر کسی عربا کے گفت حاشیے میں که موجود ہے بعضی گفتن تو حواشی عروه هست کہ جس طرح قول ثقه اهل خبره اگر معتبره، اہل فن یک ثقه میں سے اهل کوئی خبره ایک اگه بھی گفت کسی بات کے کافیه. بارے میں بتا دے تو وہ کافی بنابراین ہوتی ہے، ہمارے لیے دلیل بن جاتی ہے. وہ بنسی دلیل دو ہونی چاہیے، بینه باید دو تا لیکن باشه بله، موضوعات اما میں ایک جماعتی ثقہ گفتن بھی در کافی ہے. موضوعات یک ثقه هم بس کافیه، اہل اون فن یکی ہو. از موضوعاته. فقط باید اهل خبره باشه، چون حال بله اہل اهل فن ہونا خبره، ضروری ہے، یعنی اس فن کا بله مالک اهل ہو، جانتا خبره ہو، باشه. سمجھتا ہو. مثل یک کسی که میگه فلان پزشک
از فلان پزشک اعلمه مثلا بگه अगर خب कोई چه همین مثلا خبره कौन باشه डॉक्टर ज्यादा تا बेहतर درک है کنه एक درک یا एक डॉक्टर दूसरे بگه डॉक्टर से فلان बेहतर है پزشک ये आम پزشکه इंसान नहीं तय कर सकता بله ये कोई खुद जानने वाला हो मेडिसिन بله को فایده वो نداره बताएगा فایده نداره مگر دو تا عادل باشه و بله فالاعلم این نوشتن بله रुजू करे आलम से رجوع کنه به فالاعلم یعنی اعلم در यानी किसी بقیه एक आलम اگه की तरफ اعلم जो वहां هست पर اگر उसमें نه به मौजूद हो احدهم जो सबसे ज्यादा बेहतर हो लेकिन अगर नहीं हो तो किसी एक की तरफ रुजू कर ले काफी है آه همین اگه تساوی مخیر به هر کدومشون رجوع کنه अगर बराबर हैं بله तो फिर तो किसी एक در की तरफ भी रुजू بله कर چون लेना احتیاط काफी है واجب معناش نه الان فتوا نداره فقط نداره گردن میگیره عدم را وقت لحاظا وقتی که فتوا जब फतवा نداره नहीं है तो रुजू این कर میتونه सकता به है دیگری رجوع کنه اگر اون چندتای غیر اونا متساویان مخیره اما اگر اونا अगर هم वो بینشون मुतसावी اعلم و है غیر اعلم هست فلا اعلم बराबर है तो कोई मसला ही नहीं है بله بله دلیل در نظرش چیه؟ آره آها این تو حواشی عروه هست همون جایی که साहब उर्वा कह صاحب रहे हैं عروه میفرماد एहतियात در वजूबी احتیاط में وجوبی इंसान میتونه रुजू कर सकता رجوع है به یک فل कि اعلم लेकिन रुजू بکنه आलम की तरफ करे همون جایی عده همین را حاشیه کردن گفتن این در جایی است که اون مرجع تقلید مردد باشه نه اینکه نظر مخالف داره فقط به لحاظ جهاتی احتیاط وجوبی लेकिन کرده गालिबन इसको मतलब है बाज ने اما कहा कि नहीं غالبا वहां पर है مطلق जहां पर فرمودن उसको फतवा न حرف दिया हो और خوبیه بی एहतियात محله که اگر एहतियातन این एहतियात की فقیه किसी और वजह से نظر داره یعنی नजर है और واقعا फतवा नहीं देता فتوا داره اما فتوا نمیده در مقام فتوا احتیاط وجوب میکنه حرف خوبیه اما غالبا बात نپذیرفتن अच्छी है लेकिन अक्सर ने इसको कबूल چون नहीं किया है بله بله این آها گلی نداره اما اگر یه جایی نظر داره فقط به لحاظ مثلا شهرتی چیزی فتوا نمیده البته این را یه عده कुछ قائلن है लोग تنها जो ایشون कायल है इस बात की نیستن कि जहाँ फतवा یه नहीं عده देते बस هستن साहिब नजर है लेकिन फतवा नहीं दे रहा है بله तो वहाँ بله रुजू कर یه सकते हैं عده تو حاشیه عروه هست بله آها این صاحب عروه این را در साहिब उर्वा ने इस زکات मसले को فطره ज़कात مطرح फितरा में کرده बयान किया है وقت فرقی هم نمیکنه ظاهرا ایشون در زکات فطره مطرح کرده که अगर कोई یکی किसी چه और की از तरफ से قبل ज़कात کسی फितरा دیگه दे रहा اگه زکات فطره میده तो चार 4 कौल है قول यहाँ पे درش هست بین صاحب عروه و فقها که من این وقت هم تازگی کسی سوال کرد عرض एक کردم कौल ये कि یه मुतलकन قول اینه که किफ़ायत करता है مطلقا किसी और का کفایت देना میکنه काफ़ी है که جماعتی فرمودن ایشون هم مرحوم اخوی رحمت الله علیه یه एक عده दूसरी گفتن जमात है نه उलमा در जो कहती है جایی वहाँ पर کفایت میکنه که काफ़ी اون है طرف किसी और का देना اذن जहाँ पर بده जिसकी तरफ से दिया वो بعضی گفتن इजाज़त نه दे لازم قول سیوم لازم نیست اذن بده راضی باشه और एक और कौल ये है خلاصه یه قول چهارم هم هست
کہ خمس اور زکوٰۃ و زکوٰۃ خمس و فطرہ میں زکات و زکات فطره اس میں آپس و میں کوئی فرق نہیں، سب فدیه ایک ہی و جیسے ہو، کفاره و اینا فرق نمی نہیں کوئی کنه. الگ هیچ جہت دلیل نہیں ہے، جو خاص که حکم اس نداره کا ہے در وہی حکم زکات اس کا ہے. فطره. چی؟ بله بله کفاره داره، روایت مشهورم صحیح ہے، هست، اس پر کفارہ بھی ہے. روایت هم داره، اینجور تو ذهنمه. بله ها، بنابراین که فضولی اعم از کل ابواب فقه، بعد پرداختم اشکال نداره. چه اشکال داره؟ البته این اجماعی نہیں اجماعی ہے نی مسئلہ کہ ها، بہر محل بحث کے لیے بحث. اور علمی بله بحث کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے. لیش يعني قراية یہ تو لا مستحب لعله مستحب، لعله مستحب. وسيرة سيرة مجموعة من الأتقياء كان أنه في وقت العقد المباركية يقرون تعزية. بہت اچھی بات ہے، یہ تو پرانے علماء لا کرتے تھے بأس کہ هو شادی کے وقت جيد. میں کوئی نوحہ پڑھنا یا سید الشہداء کے غم کی یاد کرنا، یہ تو بہت مقبول چیز ہے. یہ ہمارے متقی پرہیزگار علماء نے اس کام کو انجام دیا ہے. روایت حدیث دیگه معمول به هم هست، مشہور علماء نے اس پر عمل بھی کیا اس حدیث پر. معمول به های مشهوره. نه روقع کا مطلب یہ رقعت یعنی کتابت ہے، زبان کتابته نہیں ہے. نه زبونه. یعنی حضرت به کو کسی نے حضرت کچھ کہا، نوشته، بھیجا، حضرت سوال جواب کیا، حضرت نے جواب نوشتن. بھیجا، بله یعنی زبان سے کتابته نہیں کہا، لکھ کے بھیجا. نه لسانه. بله ليش لا؟ الوقت حائل. اگر وقت اذا کے بعد واحد کوئی بعد انسان الوقت شک شك کرے انه کہ اس نے صلى پڑھی ام ہے، لم نماز پڑھی يصلي یا نہیں، تو اس کو اپنے شک لا پر اعتراض نہیں يعتني. کرنی. روایت خاص موجود ہے یہاں پر. رواية خاصة. الوقت حائل باقاعدہ موجود ہے روایت الوقت میں. حائل. سلام عليك. نه نه فقط اینه که این اضافیه. یہاں پہ یہ نه متعارف ہے، یہ حقیقی حقیقی. نہیں ہے، چه اشکال داره؟ اضافی متعارف ہے. هم هست. هم جیسے افعال علی خیر التفضیل هم البشر روایت میں ہے، علی خیر کیا البشر. پیغمبر سے بھی بہتر ہے؟ روایت نہیں، یہ حتی اضافی از ہے. پیغمبر نه اضافیه، یعنی بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله نسبت به بقیه اضافیه. مصدر نی، قصص جمعه، اکثر القصص قصه مصدره. احسن القصص جمع کا صیغہ ہے جمع قصه. قصے کے لیے. چیه؟ قصه. بله اما میدونم لیکن یہ سارے آخه چیزیں جو ہے سماعیه سبائی اینا، ہیں. قیاسی که نی. لیکن وقت سماعی سبائی نیست میں همچی ایسی چیز چیزی بنتی در نہیں ہے لغت کہ عرب اس منظر طرح سے کنی. بولتا ہو. لغت اگه گفته باشه لیکن عیبی لغت میں نداره. موجود تو ٹھیک ہے، آپ اس کو قبول کر لیں گے. همین یعنی به معنای مفرد. قصص قصص یعنی کا مطلب ہے قصه. قصے، قصے کی جمع ہے.
همین على نحو الاضافات اشکال اس کے نداره اضافی طور پر یہ بات اشکال کہی مثل گئی ہے نا، علی کوئی حرج خیر نہیں ہے اس البشر طرح سے. صلوات الله علیه شنو حیات مفرد ليش ها حیات کی جمع ہے. جمع الحياة جمع شوفوا قد يكون الجمع کبھی کبھی قياسي یہ جو جمع کا اما صیغہ اذا ہوتا ہے یہ سماعي قیاسی لا ہوتا ہے اور کبھی کبھی سماعی في ہوتا ہے. اگر سماعی ہے تو اس کو ہم نہیں الاستثناء کچھ کر سکتے. في شرح الألفية اور يقول اس کی تفصیلی وأماكم جو ہے مصدر نحو کی كذا کتابوں میں وجمع موجود ہے كذا کس کی جمع کس طرح سے آئے گی. لازم نشوف إذا قياسي أكو فبها وإلا سماعي ها ضروری ہے کہ لغت کے ذریعے سے طے کیا جائے سماعي کیا لغوي اہل عرب کس طرح سے بات کرتے ہو اور کیا لفظ ہے اس کے لیے. وعليكم السلام لا يقاس اہل بآل محمد کا کسی محمد سے قیاس نہیں کیا صلى ہے. الله عليه اس امت سے أحد کوئی نہیں من هذه الأمة الذين جرت کسی سے بھی نعمتهم قیاس نہیں کیا جا سکتا اہل محمد علیہ عليه الصلوۃ لا والسلام کا. يقاس لا إلا هم أكو قليل بله این وہ جو طلاق اگر پڑھ رہا ہے اونی که داره اجرای طلاق میکنه جس کی یا طرف سے اون طلاق پڑھی جا شوهر رہی ہے که داره از اور وہ قبلش طلاق خاتون این اجرا میکنه جس کو یا طلاق دی اون جا رہی ہے زن که از این داره طلاقش میده هر کدوم از اینا اگر از این چند نفری که هستن اگر ان کے پاس علم علم اجمالی ہو اجمالی داره یعنی یقین کہ داره ان میں سے کوئی دو که در عادل بین ہیں تو اینا کافی ہے، دوتاشون ورنہ کوئی عادل فائدہ نہیں ہے هستن آها بھری اگر محفل نه میں فایده نداره طلاق پڑھنے کا. عادل گواہ شرط ہے. فایده نداره قرآن نے کہا ہے فرموده و کہ اس اشهدوا کے ذوی لیے عدل تم منکم گواہ معین کرو. یعنی احراز میخواد گواہی کے لیے رعیت عدالت شرط ہے. میخواد فایده نداره هیچی اور نه مشروط نه جب نه شرط شرط ختم ہو جائے تو المشروط مشروط اپنے عدم آپ ختم ہو عدم جائے. شرطه به یک کسی دیگه بگن تلفن کنن یه جایی یه موردی که عادل باشه یعنی محرز باشه معلوم که ہونا این چاہیے کہ یہ دوتا دو عادل ہیں عادلن یا در بین این چند تایی که هستن یقینا دوتاشون یا شخص کو عادلن یقین ہو کہ احراز اس پوری میخواد جماعت میں هر یہ لوگ چیز عادل ہیں، دو لوگ عادل ہیں. نه اس وغیرہ یہ الگ اسم بحث ہے. حرج اطلاق داره فقط یه عرض کردم یه عده موارد هست که ارتکاز مانع از شمول اطلاق مثل فسادای غریزه جنسی اگه کسی از درد شب تا صبح خوابش نمیبره حرج سب شدید کو هم غریزہ درش جنسی میں بہت این تکلیفیں ہیں، مجوز این که لیکن کیا اس کے با غریزه باوجود کیا جنسی وہ کار حرام اجازت بکنه اس کو نه مل جائے گی اس رو حرج کے چیه باوجود دلیلش کہ وہ باید یه حرام کام اطلاق کو داره انجام دے؟ ما نہیں جعل علیکم ارتکاز متشرع کیونکہ صغرا شریعت اجازت در نہیں دی، یه حتیٰ جاهایی اس رو هست حرج میں بھی اس کام کی وقت جاتی در تھی. مثل طلاق و ایناش شاید ارتکاز باشه فایده نداره بله اگر عسر اطلاق داره حرج اطلاق داره یقیناً ضرر اس رو اطلاق میں داره اطلاق مطلق ہے اور حرج مطلق ہے، لیکن کہیں کہیں پہ نہیں. بله
چرا نه؟ المشروط عند عدم شرطه عامه. در तमाम همه मशरूत हम مشروط क्या ها कहते میگیم हैं वही که यहाँ भी اگر कहेंगे عسر حرج شد رفع میشه شرط، نمیگیم. मुतलक है अच्छी बात है فی लेकिन محله اطلاق داره، कुछ जगह पे خوبه. मोहरज है اما یه جاهای محرز ارتکاز به خلاف، یه جاهایی نه، جاهایی که محرز نیست حالا میگیم چه عیبی داره. امون لا تعاد ला الا तो आद इल्ला ये है ये तो उसमें से सहारा एक चीज ये है ये मसला उर्वा में मौजूद है این مسئله عروه این نه، तीन این चार कौल है इस تو सिलसिले عروه में مسئله داره 3-4 रवायत قول नहीं هم है درش هست، محل خلاف هم از روایت هم نداره. کسی که फाकुद فاقد तहुरैन जो है वो الطهورین، क्या करे من دیدم این کسایی जो مریض ना بود वजू कर सकता है ना دکتر तैमूम بهش گفت نه وضو بگیر نه تیمم بکن، حتی نه خاک، حتی به سنگ تیمم نکن. امام جماعت هم بود، خدا رحمتش کنه، مریض شده بود، میگفت ये دکتر फाकुद है فاقد वैसे कि इमाम जमात से मैं नहीं जानता हूँ नمیتونی मरहूम हो این चुके فاقد उनको الطهورین पत्थर तक पे صاحب मसा عروه करने को मना فرموده किया था यानी किसी فاقد तरह الطهورین से حالا वो نماز वजू या गस्ल نخونه، नहीं कर بذاره सकते थे هر ना وقت तैमूम कर सकते احد الطهورین بود قضا کنه. بعضی گفتن حالا तो نماز वो बगैर میخونه तहारत के नमाज فاقد पढ़ेगा ये शख्स الطهورین उसकी قضا कज़ा भी नहीं نداره که جماعتن، منم برداشتم همین. بعضی گفتن هم حالا बाज بخونه अलबत्ता هم कहा है कि قضا कज़ा کن भी به करे خاطر बाद علم में اجمالی. یه قول چهارم از کار یادم نیست. خلاص تو همین क्योंकि عروه दलील 4 खास قول नहीं در है हमारे مسئله पास است. دلیل خاص نداره، उसकी दलील भी فقط उमूम है برداشت از عموماته. लिहाजा वहाँ पर दलील नहीं है कोई میدونم آخه باید صلات باشه. دلیلی که میگه که لا تعاد الصلاة الا من خمسه، दलील जो یعنی कह میگه रही صلات है نیست. उस दलील के लिहाज से ये सब नमाज صلات ही بی नहीं है طهارت حدثی میگه صلات نیست. اونجا دلیل دیگه خود لا تعاد الصلاة این تخصیص میزنه تمام اون. لا صلاة बहुत لجار सी المسجد दलील है ला सलात की لا दलील तो बहुत है صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا صلاة، یه مش ला لا तो صلاة داره. आदुस्सला این لا تعاد الصلاة میگه एक ऐसी चीज है تعاد، जिसको अगर تخصیص میزنه तखसीस اونا. दी है खुद रवायत से तखसीस दी है طهارت شرطشه، شرط. بله بله درست. بله صحیح نیست یعنی صلات نیست. दो चीजें नहीं है एक ही به मतलब है نتیجه دو تا مطلب نیست. بله همین بسته به اینه که हमारे पास برداشت چی باشه. रवायत है خودش لا تترک ये الصلاة मुरसल रवायत है روایت लेकिन داری مثلا शायद मुरसल रवायत مرسل است، شاید مرسله باشه. بله اما ज़ाहिरन ये میدونم रवायत مرسل است. मुरसला है यहाँ पे दलील खास है دلیل خاص داره. कि دلیل خاصه गरीब नमाज که नहीं اگر पढ़ सकता हो غریق गरीब डूबने वाला نمیتونه نماز بخونه ولو به ایما، به جای هر हर رکعتی रकत के बदले में یک دونه तस्बीहात अरबा पढ़े تسبیحات اربع بگه. सुभान سبحان अल्लाह الله वल्हम्दुलिल्लाह वला والحمد इलाहा لله इल्लल्लाहु ولا अकबर اله الا الله والله اکبر. من ये حاضر بودم، یه शख्स के پیرمردی بود از علما بود، خدا رحمتش کنه، این نفس تنگ شدید داشت، 70 نماز साल उम्र صبح होगी میخواست بخونه، قصه مال 60-70 سال قبل، میخواست نماز صبح بخونه، هرچی ای صبر کرد تا دیگه نزدیک آفتاب شد، نمیتونست، شدت نفس تنگ، نمیتونست نماز صبح بخونه. این دیگه گفتن بهش نزدیک طلوع آفتابه، حتی وضو نمیتونست بگیره، یعنی بخواد آب دستشو تکون بده साहब थे उनको نفس इस तरह تنگش की बीमारी اشد थी कि उनका میشد. तो این به زور تیمم کرد و به جای 2 वहाँ رکعت पर نماز 2 تا تکبیر इस्तिस्ना आ گفت. जाता है मसला یعنی कि نمیتونست वहाँ سبحان الله و الحمدلله بگه. و تو ذهنمه هر یه تکبیر رو 6 تیکه کرد، یعنی الله اکبر 6 بار
این نفسش میں نے دیکھا کہ اجازه چھ بار نمیداد که انہوں نے مستمر تکبیر بله کہی. اگر میتونه به جای هر رکعت تو روایت ہے غریق کہ یہ بھی نہیں کرتا تسبیحات اربعه بگه به جای اگر ہر ممکنه به رکعت کے جای بدلے هر میں رکعت تسبیحات یک اربع تکبیر پڑھے. بگه روایت خاص داره. غریق میں بھی ڈوبنے ها والے کے. در غریق هست وقت ظاهر اینه که خصوصیت نداره غریق به خاطر که غریق داره غرق میشه چطور حواس داره نماز بخونه و خصوصیت نداره فهم عدم خصوصیت اگر از بله نه همین صلات نگفته قبول ببینید نگفته قبول نداره گفته صحیح نیست میدونم پس میدونم نماز غیر صحیح کا مطلب ہے کہ نماز صحیح نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے. قبول ایک دوسری بحث ہے. قبول ہونا نہ ہونا ایک الگ بحث ہے. نماز کا صحیح نہ ہونا ایک الگ بحث ہے. مشہور ہے کہ ولی صحیح ہے دیگه. بله یہ قول ہے اس میں لیکن نادر قول ہے. قول داره اما قول نادره که صلاح یعنی 100 فقہا میں سے شاید ایک یا دو نے بات کہی. فقها اینو فرمودن بله گفتن صلاة للأعم کہ نماز جو ہے وہ عام ہے، صحیح اور غیر صحیح دونوں کے لیے. سلام علیکم. تمام دلائل کہ جو سفر کے سلسلے میں ہیں ان سب کا مطلق یہ ہے کہ جو انسان باید نمازش رو تموم بخونه چه نماز میخونده چه نمیخونده اطلاقش میگیره. اگر کسی جگہ رکا ہے، 15 روز توی جایی مونده 14 روز اصلا نماز نخونده. اگر مثال کے طور پہ جب بھی نماز نہیں پڑھی لیکن وہ رکا تھا کسی دوسرے شہر میں اور اب وہ پڑھا اور نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز پوری پڑھے گا بھلے اسے باقی دن نہ پڑھی. مثلا 15 دن کہیں رکا 14 دن تک نماز نہیں پڑھی، 15ویں دن جس دن جانا چاہ رہا نماز پڑھے گا، اس کی نماز پڑھے گا پوری نماز. ایک یہ قصد سفر اور دوسرا نیت سفر، دونوں شرط ہیں. هر دو شرطه. اگه قصد سفر نداشته مثل همون قصه کیه که از کجا رفت به کوفه و از کوفه رفت به بغداد و کہ انسان قصد نہ رکھ سفر کا قصد رکھتا ہے، جیسے 2 فرسخ کا قصد کرے، اگر دو کر کے قصد کرے، 2 فرسخ کر کے قصد کرے تو اس کی نماز پوری رہے گی. قصد سفر ہونا چاہیے کم سے کم 8 فرسخ. یعنی قصد سفر باید باشه. ابی والله روایت میں 3 چیزیں ہیں مسافر کے ساتھ. روایت میں کثیر السفر، 3 چیزیں. عملہ السفر جس کا کام سفر ہو، جیسے گاڑی چلانے والا. ایک دوسرا عملہ فی السفر یعنی وہ انسان جس کا کام دوسرا جائے شہر میں، جیسے قم میں رہتا ہے اس کی دکان تہران میں، ہر دن جاتا ہے، اس کا سفر کرنا کام نہیں ہے لیکن کام کی وجہ سے سفر کر رہا ہے. تیسرا وہ جس کا وطن نہ ہو. یہ لوگ جو صحرا نشین ہوتے ہیں، بادیہ نشین ہوتے ہیں، کبھی یہاں رہتے ہیں کبھی وہاں رہتے ہیں، جہاں بارش آ گئی وہاں چلے گئے، اپنا خیمہ اٹھا کے یہاں سے وہاں چلے گئے سردی کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے. ان کا وطن نہیں ہے، ان کی نماز ہمیشہ پوری رہے گی. کثیر السفر لفظ جو ہے وہ روایت میں نہیں ہے، روایت میں یہ 3 ہے. کثیر السفر کا جملہ روایت میں نہیں ہے. فقہا نے اس کی آسانی ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، انہوں نے اس اصطلاح کو بیان کیا. انہوں نے روایت میں یہ 3 ہے.
ایک یہ کہ جس کا کام سفر کرنا ہے، دوسرا یہ کہ جس کا سفر میں کام ہے، تیسرا وہ جو جس کا وطن نہیں ہے کوئی۔ یہ جو صحرا میں رہنے والے لوگ ہیں، میں نے بیان کیا ابھی، کبھی یہاں رہتے ہیں، کبھی بارش یہاں ہوئی وہاں چلے گئے، خیمہ لگایا وہاں رہنے لگے، کوئی معین شہر معین جگہ نہیں ہے۔ چیزیں پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں، ان کے لحاظ سے چارہ گاہوں کے لحاظ سے جگہ بدلتے رہتے، وطن نہیں ہے کوئی، تو ان کی نماز ہمیشہ پوری رہے گی۔ ظاہراً اجماعی ہے کہ ہاں اگر کوئی انسان اپنے روزمرہ کے امور کے علاوہ نکلے، مثلا ایک انسان ہے ٹیکسی ڈرائیور ہے لیکن آج زیارت کے لیے جا رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ حرم، تو پھر اس کے لیے نہیں ہے، ورنہ قصر ہے اس کی نماز۔ یہ تین جو ہے بس انہی کے لیے، یہ جو سفر کر رہا ہے اقل و اکثر، یہ کام کے لیے سفر کر رہا ہے، یعنی اگر سفر اس کا کام کے لیے نہیں ہے، یعنی آج ڈرائیور ہے لیکن آج زیارت کے لیے مشہد جا رہا ہے، صرف زیارت کے لیے جا رہا ہے، یہاں پر اس کی نماز قصر رہے گی، اور اس پہ تصالم بھی ہے فقہا کا۔ وصلی اللہ علی محمد